میں سویا ہوا تھا کہ یار میں نہیں میری آرمی میرے فوجی نہیں. جب میرے کھل کے سامنے آ گیا میرا دماغ چینج ہو گیا. میں وہ واریر تھا جو انڈینس کی آپ کی براڈ چلتی ہے, میں انڈین کی براڈ میں جا کے بیٹھتا تھا, انڈین کی براڈ میں جا کے ان کی میں بند کر کے آتا تھا. میں وہ آدمی ہوں. چلیں ٹھیک ہے, آپ نے ان مجھے کے پاس فرمایا, اتنا جواب نہیں ہوتا تھا. اللہ سر کی قربانیاں بھی قبول مجھے کرے, چاہتے بھی آج قبول کرے, ہم سب کی کرے. لیکن بات پتہ کیا, ابھی اگر ہم نے ہی وہ استشال نہ سنبھالا, اپنی اویئرنیس کا جو پلیٹ فارم ہم بنانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ, جو آپ کا یہ ہوسٹ ہے کچھ دینا چاہ رہا ہے, ہمیں کچھ 10 بچے بھی سن رہے ہیں, 10 بیٹیاں بھی سن رہی ہیں, 10 جوان بھی سن رہے ہیں, 10 بوڑھے بھی سن رہے ہیں, 20 لوگ کم از کم ایک طرح کا غلط ہم موقف دے رہے ہیں. پہلے دیکھیں جب پاکستان کے اندر سب سانجھے ہیں تو اس میں کوئی پنجابی نہیں, کوئی بلوچستانی, کوئی سندھی نہیں. صرف یہ ہے کہ جو حالات آج چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم کسی کو اتشال دلا کر اس کو یہ پش نہیں کر سکتے. میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے, یہاں پہ کہا گیا ایک ورڈ, میڈیا ایک کدھر ہے نیوز. سر؟ میڈیا کدھر ہے؟ پاکستانی میڈیا کدھر ہے سر؟ سارے میڈیا چینل وہ میں اس وقت اپنی بات کر ایک رہا ہی ہوں جہاں بات پہ کو ہم یہ ٹو 6 کر بھائی رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ایک ہی ہیں. بات کو ٹو کر رہے ہیں کہ خان غلط ہے, خان غلط ہے, یہ دہشت گرد ہے, دہشت گرد ہے. آپ کے جو 72 پتہ نہیں کتنے 72 چینلز ہیں, وہ یہی بتا رہے ہیں کہ خان غلط ہے, خان غلط. یار موقع تو دو, خان نے کیا بولا, ہمیں تو موقع تو دے نہیں رہے. ایک ہی بات ٹو کر رہے ہیں, ایک ہی بات ٹو کر رہے ہیں کہ بھائی خان غلط ہے, دہشت گرد ہے, ہمیں موقع دو. چلیں بہرحال بس میں تو اب اس پہ کچھ کہنا نہیں چاہوں گا, لیکن میں یہ کہوں گا کہ ابھی کہ آپ جتنی نہیں اویئرنیس آپ لوگ دے سکتے ہیں نا عوام کو اس پر بیٹھ کے بغیر اشتعال دیے, اتنی دیں, اور اچھا سنائیں لوگوں کو, اچھی نالج دیں. نہیں اچھا سوری, سنا رہے ہیں یہ بھی. معذرت چاہتا ہوں سب بھائیوں سے. میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں یان علی بھائی صاحب, آپ کیا یعنی کہ ہم ابھی تک یہ سن رہے ہیں سب کچھ آپ کی باتیں, اب کیا کہنا چاہتے ہیں کہ عوام کو یہ جو آدمی بات کریں, جتنی عوام آتی ہے جو بات کرتی ہے, یہ جو کر رہے ہیں یہ عوام کو اشتعال دے رہے ہیں؟ نہیں سر, آپ اگر میری کوئی بات حق کی سمجھے بات نہیں. کرتا ہے, اگر نہیں ایک بات نہیں, ہے نا, آپ اگر کوئی ہر حق کی کوئی بات دیکھیں, کرتا ہے, ایک بات آج جو جی جی سر, آج جو ملکی حالات ہوئے ہوئے نا, آج ہمیں جی سوچ اور بقا کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, جی اپنا بقرار بھی جی برقرار رکھنا ہے. اس وقت یہ غصے کا کام نہیں ہے. اچھا. بہت حد میں تک آپ جتنی سے بھی ریٹیلیشن ہو چکی ہے آپ کی عوام کے اندر. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں بھائی میرے, کہ جی سر. عمران ریاض جو ہے وہ اشتہار کی باتیں کر رہا تھا. نہیں, ارشد شریف بھائی جو اچھا ایک شہید اچھا انسان, جس کی فیملی جو ہے وہ آرمی کے لیے شہید ہوئی ہے, جس کی آرمی کے لیے شہید, آرمی میں سے انہوں نے شہادت دی ہے, کیا وہ ملک غدار تھا؟ کیا وہ اشتعال کی باتیں کر رہا تھا؟ نہیں, اشتعال کی باتیں نہیں, یعنی کہ حق کی بات ہے. اگر آپ حق یہ کہتے ہیں کہ حق کی بات کرنا یا ایک اچھے صحیح بات کرنا اشتعال کی بات ہے, تو میں کہتا ہوں یہ تو پھر ہر ایک کا حق بنتا ہے. نہیں, اس وقت موقع کچھ اور تھا, ٹائم کچھ اور تھا. اس کو پکڑے ہوئے کم از کم بھی میرے خیال میں مہینہ ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے, جی ریاض صاحب کو اس وقت کا ٹائم دیکھیں اور مہینے کے بعد کا ٹائم دیکھیں. آج کی جو صورتحال ہے نا, کرنٹ موجودہ آج نہیں, دوپہر کی جو آج کی صورتحال ہے, صورتحال سر, اس اس کے کا اس مطلب حساب ہے کا کہ حل کیا ہے؟ آپ ہی بتائیں نا, آپ ہی بتائیں کہ اس کا حل کیا لا ہے؟ نہیں ہے, آپ کے ملک میں کوئی قانون نہیں ہے. نہیں. عمران ریاض کو مہینے سے اوپر ہو گیا ہے پکڑے ہوئے, مہینہ ہو اگر گیا. ہوتا تو آپ باہر نہیں ہوتے ریاض صاحب. اگر ہوتا تو قانون نہیں ہے نا اس نہیں وقت. جس طرح محمد صاحب نے کاتب پر بات کی تھی کہ دیکھیے وہ اپنی ایک پرسنل پرائیویٹ مارشل لا لگا کے بیٹھے ہوئے, جو آپ مطلب نہیں لگا سکتے, بائی لا نہیں لگا سکتے ویسے, لیکن وہ اس کو فورس کر رہے ہیں. تو ہم بھائی ان کے بات خلاف یہ کسی کہ حد تک تو جا اس سکتے ہیں وقت نا. آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ مارشل لا نہیں لگا ہوا, مارشل لا ہی ہے, لیکن یہ سیولن مارشل لا لگا ہوا ہے نا. یہ بیک پہ کوئی اور بیٹھے ہیں, اندر سامنے کوئی اور چہرے ہیں, لیکن بیک سے جو سر کر رہے ہیں وہ ایز اے سب کو پتہ ہے. پشتون, سر ایز اے پشتون آئی ایم ایز اے پشتون, سر ایز جی اے سر. پشتون. سر میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری بہنیں جن کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا جو 12:30 بجے جی کانفرنس جی ہوئی ہے, اس کے میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری بہن کو, میری ماں کو کوئی ہاتھ لگائے. خدا کی قسم سر, میں کسی اپنی کی بھی نہیں قربانی دے کرتی, دوں گا, کسی کی گولی بھی کھا نہیں لوں گا. کرتی, کسی کی بھی نہیں کرتی. وہ اب جو ہو رہا ہے, جو اتنے جو 600-500 لسٹ بنائی ہے جو انہوں نے, جو ہماری عورتوں کی, ان کے ساتھ جو جیل میں ہو رہا ہے. اور میرا ریکویسٹ یہ آپ پہنچا سکتے ہیں نہیں پہنچا سکتے, میری خان سے ریکویسٹ ہے, خان صاحب آپ آئیں گے اقتدار میں انشاءاللہ لے کے آئیں گے. لیکن آپ کا سب سے پہلا سٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ جن بہن کے لوڑوں نے, میں سوری ٹو سے بیکاز آئی ایم اینگری, آئی سے ٹو دیٹ, جن بغیرتوں نے یہ کام کیا ہے ان کو لٹکانا ہے, ان کو
ویڈیو بھی وائرل ہو چکی ہیں سر, ویڈیو بھی وائرل وہ کر رہے ہیں کہ جن کے ساتھ ریپ کیا گیا ہے نا سر. جی ہاں سوری ٹو سے سر, میری ماں بہن کے ساتھ ایسا, وہ بھی میری ماں بہن ہے جو جیلوں میں, وہ بھی. اب دیکھو پی ٹی آئی نہیں ہے, پی ٹی آئی خان نے ختم کر دی, پی ٹی آئی جی خان نے پاکستانی کیا ہے, خان نے پاکستانی بنا دیا ہم لوگوں کو. جو ایک پاکستانی ہے, اس کی ماں, اس کی میں, آپ کی بہن میری بہن ہے, آپ کی والدہ میری والدہ ہے, جو جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں اس کی کسی کی ساقی انجل صاحب ماں ایک بہن بات کو کروں, ایک بات پلیز سن لیجئے گا. وہ بات یہ ہے کہ عمران خان کو اللہ تعالیٰ موقع دے, وہ آئے, پہلے تو قانون کو چینج کرے صحیح طریقے سے کر کے, سزا واروں کو سزا ملے, قصور واروں کو قصور کو سامنے لایا جائے قانون کے طریقے کے ساتھ, سب کچھ ہونا چاہیے. اور اس کے اندر ون ٹو آل فار دا ویری بگننگ اپ اینڈ ڈاؤن جو بھی اس میں ملوث ہے, چاہے فوج ہو چاہے کچھ ہو, سب کو ملوث کو سامنے لانا پڑے گا. قانون سب کے لیے ایک ہے, جیسے عمران خان کا نعرہ ہے جیسے ہے اس کو کرنا پڑے گا یہ چیزیں. پھر ان انشاءاللہ لوگوں کو یہ جو وقت بھی اگر آئے گا. قرار وار سزا ملے گی تو پھر پاکستان میں سکون آئے گا, نہیں تو ادھر ساری عمر عدلے کا بدلہ, بدلے کا عدلہ, عدلے کا بدلہ یہ ہوتا رہے گا, اس سے کوئی فائدہ نہیں. جی السلام علیکم. چلیں سر, آپ سب لوگوں سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا. میری کہی گئی باتوں کو آپ سب مجھ سے بڑے ہیں تو معاف کر دیجیے گا, میں بیٹھ کے سننا چاہوں گا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ہوسٹ. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ. اچھا دیکھیں, پر ہم لوگ تو میں پتہ ہے کیا ڈاکٹر صاحب, میں تو ایک چیز نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا ہمارا ملک کیا فلسطین بن گیا, جی جی کیا ہمارا ملک کشمیر بن گیا. جی جی قسم جی سے ہم لوگ یہاں پہ, صحیح برا مجھے میں صحیح برا پڑ گیا. ایک چیز دیکھ رہا ہوں, ہم لوگ تو چلو یہاں پہ اوورسیز ہیں, باہر بیٹھے ہوئے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اگر ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو کس کے لیے, اپنے ملک کے لیے. وہاں پہ جو ہماری فیملی رہتی ہیں, جو ہمارے بچے رہتے ہیں, جو ہماری فیملی ہیں, ان کے لیے کہ یار ہمارا ملک ترقی کرے, یہ بھی اچھے ہوں گے. جی میں لیکن ہمارے ملک کو ان لوگوں نے جو ہے وہ کشمیر اور فلسطین بنا دیا. اس وقت تو میں کبھی کبھی یہ بھی سوچتا ہوں کہ اس وقت وہ کربلا والا سسٹم آ گیا ہے, یعنی کہ سسٹم وہی نظر آ رہا ہے لیکن چہرے بدلے گئے ہیں. یزید سامنے ہے, اور جو ہے ہم لوگ پاکستان کے وہاں کوفے والے بن کے بیٹھ گئے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ تھوڑا سا اگر آپ مجھے ٹائم دیں اس میں. جی جی دیکھیں پہلے تو جتنے بھی دوست احباب ہیں ان سب کو السلام علیکم, اور بہت شکریہ ہوسٹ کا, انہوں نے مجھے ٹائم دیا اور اوپر آ کے بولنے کا. دیکھیں آپ لوگ جو بات کر رہے ہیں نا, میں 100% آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. بات وہی ہوتی ہے, اور وہ رائے اور جو حقیقت بات اور جو سچ بات وہی ہوتی ہے جو عوام الناس کرتی ہے. وعلیکم السلام میری طرف سے پہلے. اچھا جی بہت شکریہ. جو عوام الناس کی رائے ہوتی ہے نا, جو عوامی رائے عامہ ہوتی ہے, وہی بات ہوتی ہے جو حقیقت میں پرویل کر رہی ہوتی ہے. اب اس میں ابھی ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے کریٹس کے نام سے, انہوں نے ایک بات بولی کہ کیا وہ پاورفل نہیں ہے. یہ وہ ایک سوچ ہے جو آرمی کے اندر پرویل کر گئی ہے کہ وہ پاورفل ہیں. نہیں, وہ پاورفل نہیں ہے. ان کو طاقت جو ہے وہ پاکستان کا قانون دیتا ہے, پاکستان کی عوام ان کو طاقت دیتی ہے. اگر پاکستان کی عوام ان کی جاب کیا ہے, ان کی جاب ایک ٹکڑے کی حفاظت کرنا نہیں ہے, اندرونی اور بیرونی سازشوں سے پاکستان اور پاکستان کے شہریوں کی حفاظت کرنا ہے. نہ یہ ہے ان کی جاب, اور یہ طاقت ان کو پاکستان کا قانون جو پاکستان کی عوام نے بنایا ہے, جو پارلیمنٹ میں بنایا ہے, وہ ان کو دیتا ہے. نہیں, وہ پاورفل نہیں ہے. ان کی اوقات, ان کی حیثیت بالکل ویسے ہی ہے جیسے پاکستان میں ایک سوئی گیس کا محکمہ ہے, ایک بجلی واپڈا کا محکمہ ہے, ایک گٹر صاف کرنے والے جو واسا کا محکمہ ہے, ایک ایجوکیشنسٹ ہے, ہائر ایجوکیشن اس کا محکمہ ہے. ایسے ہی یہ ایک محکمہ ہے. ہاں, اس محکمے کے خرچے چونکہ زیادہ ہیں, اس محکمے کی جو کام جو جاب نیچر ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس وجہ سے اس کے فنڈز زیادہ ہیں اور ان کے ساتھ ایفیلیشن زیادہ ہے ایز اے نیشن ہماری, کیونکہ یہ ہماری حفاظت پہ, ان کی جاب ہماری حفاظت کرنا ہے اور ملک پاکستان کی حفاظت کرنا ہے. ان کے پاس طاقت نہیں ہے, یہ طاقتور نہیں ہے. ان کو طاقت پاکستان اور پاکستان کی عوام دیتے ہیں. ایک چیز تو پہلی تو چھوٹی میں جہاں کام کرتا ہوں سر, اب آپ کی پاکستانی کینیڈین ایمبیسی میں اس ٹائم اس وقت 29 ڈاک
29 لاکھ اپلیکیشنس آپ کی کینیڈین ایمبیسی کے اندر 29 لاکھ جو پاکستانیوں نے پتا کیا جو بات ہے؟ اپلیکیشن جمع کرائی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جلد و جلد وہ نکل جائیں. دیکھیں مجھے اب آپ یہ دیکھیں بس آئی ایم ویری سوری، میں آپ کا بات سمجھتا ہوں، آپ سب میرے ساتھ ہیں. صرف یہ ہوتا ہے کہ جب ایک نا سوچ کا جو آپ نے جملے بنائے ہوئے ہوتے ہیں نا ذہن میں، جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں وہ پھر ٹوٹ جاتے ہیں نا. اس لیے بڑی ویری سوری، بڑی معذرت کے ساتھ میں پہلے بات اپنی کمپلیٹ کر لوں. پھر اس میں دیکھیں دوسری چیز یہ ہے کہ جو یہ ایک سوچ ہے کہ میں اپنے ملک کے کسی ادارے کی کسی رائے سے متفق نہیں ہوں تو میں غدار ہوں. میں اگر اپنے ملک کے کسی ادارے سے اس کی کسی رانگ ڈوئنگ کو اگر میں آگے نہیں لے کے آ رہا یا میں اس کو بتا رہا ہوں تو یہ میں پاکستان کو ڈی فیم کر رہا ہوں. آپ سوچیں یہ کیسی سوچ ہے، کتنی گھٹیا سوچ ہے کہ آپ اپنے، ٹھیک ہے میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جو دشمن ہوتے ہیں وہ ایسی باتوں کو اٹھاتے ہیں، لیکن دشمن تو اس سے بغیر بھی ہماری باتوں کو اٹھا رہے ہیں. اب جو پاکستان میں ہو رہا ہے کیا وہ نہیں ہو رہا؟ تو وہ اٹھاتے تو ہیں. تو آپ کے اگر جسم کے کسی حصے میں کینسر آ جائے تو اس وجہ سے کہ میرے لوگ جو باہر والے دیکھنے والے ہیں وہ میرا کٹا ہوا ہاتھ دیکھ کے مجھے ٹنڈا کہیں گے تو میں اپنے کینسر کا علاج نہ کرواؤں اور میں وہ کینسر پورے جسم میں پھیلنے دوں اور میں مر جاؤں؟ یہ کیسی سوچ ہے؟ یہ غلط سوچ ہے میرے بھائی. کوئی بھی کسی کو اپنے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں اگر یہاں پہ اپنی ایک مصروف زندگی میں اور مجھے بولنے کے پیسے ملتے ہیں، میں اگر اس ٹائم کو نکال کے یہاں پہ پبلک فورم پہ آ کے بغیر کسی وجہ کے سچے دل کے ساتھ بات کر رہا ہوں. آپ سب بھائی آپ کی فیملیز ہیں، اپنی فیملیز کو چھوڑ کے اس وقت یہاں پہ ٹائم انویسٹ کر رہے ہیں، تو کیا ہمارا دماغ خراب ہے؟ کیا ہم غدار ہیں؟ کیا ہماری جو سوچ ہے وہ غلط ہے؟ یہ غلط سوچ پر لوگوں میں یہ غلط سوچ ڈال دی گئی ہے کہ اگر آپ آرمی کی کسی رائے سے اختلاف کریں گے یا آپ کا جو اوپینین ہے وہ ان سے ڈیفرنٹ ہوگا تو آپ غدار ہیں اور آپ پاکستان کو ڈی فیم کریں گے. پہلی تو یہ سوچ غلط ہے، ٹھیک ہے جی. یہ دوسری بات ہے، ہم رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میری رائے، اگر میں کسی کی رائے سے اختلاف کرتا ہوں تو میری رائے ٹھیک ہے دوسرے بندے کی رائے غلط ہے. نہیں، میں رائے سے اختلاف کروں گا، وہاں پہ ان کی طرف سے کلیریفیکیشن آئے گی، میوچل اچھا ڈسکشن ایک ہوگی. چھوٹا سا کوشچن، واٹس جی گوئنگ آن ناؤ پاکستان، واٹس ہاں گوئنگ آن ناؤ پاکستان سر. جی جی آپ کی بالکل. کوشچن آپ سے یہ کہ واٹس گوئنگ آن ناؤ پاکستان اب سر. ہو کیا رہا آپ ہے اب اس اختلاف کر رہے ہو؟ نہیں، میں اختلاف نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں میں آپ لوگ، اختلاف کر رہا ہوں، میں اختلاف مطلب میں ایک ایز اے پاکستانی جی پاکستان میں رہتے ہوئے اگر میں کسی کی سوچ سے اختلاف کرتا ہوں جی جی تو میرے ساتھ ابھی کیا ہو رہا ہے؟ غلط ہو رہا ہے نا سر. کوشچن سر، میں وہی تو آپ کو بتا کوشچن رہا ہوں کہ یہ ایک عوام کے اندر یہ غلط ہو رہا ہے. یہ آرمی نے، یہ وہی ہو رہا ہے جس کی وجہ سے بنگلہ دیش بنا. یہ وہی ہو رہا ہے جو آج تک کراچی، سندھ میں، KPK میں اور جو بلوچستان میں ہوتا رہا. ہاں یہ پنجاب میں فرسٹ ٹائم عوام کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے میرے بھائی. ہمیں، آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آمنہ جنجوعہ ایک عورت تھی، اس کے بچوں کی شلواریں اتار دی تھی پولیس نے اور یہ براڈ کاسٹ کی گئی تھی نیوز. اس کی بیٹی تھی، میرا بیٹا تھا، مجھے ابھی بھی یاد ہے، 15-16 یا 13 سے 15 سال کا لڑکا تھا. پولیس نے اس کی شلوار میڈیا کے سامنے، PTV کے سامنے، اس کو PTV ہوتا تھا، اس کی اتار دی تھی شلوار مسنگ پرسن میں. تو یہ تو ہوتا رہا ہے. یہ ہاں ہمارے ساتھ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے، پنجاب میں یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے. اب ہو کیا گیا ہے، انہوں نے یہ ایک طریقہ کار ہے لوگوں کو ٹراماٹائز کرنے کا، لوگوں میں اندر نا امیدی پھیلانے کا، لوگوں کو خوف زدہ کرنے کا کہ آپ پاورفل نہیں ہیں، آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ہم طاقتور ہیں، ہم آپ کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتوں سے بھی کھیل سکتے ہیں اور ہم کو کریں گے. دیکھیں پولیس جو ہے نا، پولیس وہ ایک ٹول ہے، وہ ایک ایسا ٹول ہے، ایک اوزار ہے، ایک پیچکس ہے. میرے ہاتھ میں طاقت ہے، میں اس سے پیچ کھول لوں، میں اس سے کسی کی جان لے لوں، میں جو مرضی کر لوں. پولیس ایک انسٹیٹیوشن ہے، اس کو جو جیسے یوز کرے گا وہ ویسے یوز ہو جائے گی. تو یہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے جس کو ہم کہنے سے ڈرتے ہیں آرمی، یہ اس کو یوز کر رہی ہے. ان کے اپنے ساری دیکھیں جتنا بھی وہ ہے وہ ہے. اب ہو کیا گیا ہے کہ KPK کے اندر وہاں پہ لوگ جو ہیں ان کے پاس اسلحہ ہے. پنجاب میں پرابلم کیا ہے، پنجاب میں ایک لوگوں کے پاس اسلحہ نہیں ہے، تو یہاں پہ سر وہ لوگ بیچارے اپنی قربانی دے رہے ہیں. سوریٹی سے ایک کوشچن سر، کوشچن لے لیں سر، کوشچن لے لیں، جی کوشچن لے لیں سر میرے سے. جی پلیز. سر ان دی اینڈ آف دس گیم
کیا ہوگا آخر میں، کیا ہوگا یہ اینڈ میں، کیا ہوگا جو ہو رہا ہے پاکستان میں، اس کی اینڈ کیا ہوگا؟ اینڈ اس کا یہ ہوگا کہ اگر تو عوام کے اندر اویئرنیس ہے، عوام باہر نکلے گی، مزید ریٹیلیشن آئے گی، اپنے حقوق کے لیے نکلے گی، اپنی عزتوں کی حفاظت کے لیے نکلے گی. ایک ادارہ اپنی قوم سے نہیں لڑ سکتا. اگر آج کی ڈیٹ میں 5 سے 10 لاکھ بندے باہر نکل آئیں، آپ جو مرضی منوا لیں، یہ مانیں گے. ٹھیک ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارے دماغوں میں، آپ کو یہ، مجھے اور آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہو کیا رہا ہے. ہمارے دماغوں میں نا امیدی پیدا کی جا رہی ہے، خوف پیدا کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں نا، یہ خوف ہے نا، خوف. ایک کوشچن سر، ایک کوشچن سر، ایک کوشچن جی پلیز. سر. دیکھیں ابھی یوم شہداء منایا گیا، جی جی جس بندے کی تنخواہ سیلری 3.5 لاکھ روپے تھی، اس کی بیوی کی ایک پراپرٹی 12 ارب روپے کی نکلی ہے. اس کو ساتھ بٹھا کے گلاسز بنا کے رائٹ ہینڈ پہ آپ اس کو بٹھا کے اور کیمرہ میں تصویر کھنچاتے ہو. اٹس مین وی آر پاورفل، یو آر نتھنگ. یو گیو دی میسج سر، دے آر گیونگ دی میسج سر، آئی ایگری دے آر وتھ گیونگ دی میسج. آئی ایگری ود یو. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ میں بیوقوف نہیں ہیں. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بیچ میں جان بوجھ کر ایسے لوگ پینیٹریٹ کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جو ہمارے اندر کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں. دیکھیں، آپ تو بہت کلیئر ہیں اپنی سوچ میں. آپ جو بات کر رہے ہیں، آپ نے بالکل صحیح پن پوائنٹ کیا. یہ تھپڑ ہے، یہ جو انہوں نے کی نا سوری سر، سیاست میں تھوڑا سا ڈپلومیسی اور عقل کے ساتھ کام لیا جائے گا تو تبھی کامیابی ہوگی. لیکن میرے بھائی نیلے پہ نیلا اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینا وہ جو بات تو اس سے کر، کچھ ایک نہیں منٹ ملے ایک گا. منٹ، سوری سر جو بات کر رہے ہیں ان کو سن لو. وہ جو بڑی زبردست بات کر، جو پوائنٹ میں نے اٹھایا نا، پلیز جو باجوے کو سن بٹھا رہا ہوں کے تصویر میں بھی کھنچائی گئی سن تھی رہا نا ہوں. سر، جی میں آپ پلیز کی بات سے پلیز سن لیں، ڈسیگری سن نہیں لیں، کر رہا. میں آپ کی کسی بات سے سن ڈسیگری لیں نہیں کر پلیز. رہا. میں آپ لوگوں کی کسی بات سے ڈسیگری نہیں کر رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اتنے باشعور لوگ ہیں کہ آپ نے صحیح پلس پکڑی ہے. آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ بالکل 100% صحیح ہے، اور یہی عوامی سوچ ہے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باجوہ کو ساتھ بٹھا کے یہ عوام کے منہ پہ تھپڑ مارا گیا ہے، اور یہ ان کو یہ شو کیا گیا ہے کہ دیکھو تمہاری یہ اوقات ہے، تم اگر گھروں سے نہیں نکلو گے، ہم تمہاری ماؤں بہنوں کو بھی گھسیٹیں گے، ان کی عزتوں سے بھی کھیلیں گے، اور ہم پولیس کے ذریعے کھیلیں گے، اور ہم پھر اکٹھے بہن بھائی، ہم سارے جو پیٹی برادر ہیں، ہم اکٹھے ہیں. اچھا، یہ چیز ایک غلط سوچ ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ اگر آپ باجوہ کو یا کسی جنرل کے خلاف بات کرتے ہیں یا اس کی کسی بات سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو آپ اپنی آرمی کے خلاف ہیں. میں اپنی آرمی کے خلاف نہیں ہوں. آرمی جو شہادتیں دیتی ہے، کون سا جنرل ہے جو شہید ہو گیا؟ آرمی تو ساری بیچارے جو سپاہی ہیں، جو چھوٹے رینک کے لوگ ہیں، وہ تو میرے آپ کی طرح ایک جن کی کوئی طاقت ہی نہیں ہے، جن کی کوئی سے ہی نہیں ہے، جو پالیسی میکر نہیں ہے، جن کا ڈی ایچ اے میں کوئی پلاٹ نہیں ہے، جن کے پاپا جانز امریکہ میں چینج نہیں ہے، جن کی فوجی فاؤنڈیشن میں کوئی حصہ نہیں ہے، جن کی کوئی زمینوں میں حصہ نہیں ہے، جن کا شوگر مافیا نہیں ہے، جن کا پی آئی اے کے اندر کوئی سٹیک نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں. آج رات کو اگر پوری پی ڈی ایم کے اندر تھرتھلی پڑی ہے تو وہ تھرتھلی اسی وجہ سے ہی پڑی ہے میرے بھائی، کہ خدیجہ شاہ کے ساتھ کچھ ہوا ہے، جو کہ آرمی جنرل کی بیٹی تھی، اور سلمان شاہ جو اس کی نواسی تھی، اور سلمان شاہ کی بیٹی تھی. اس سے پہلے تک میرے آپ کی جو ماں بہنوں کا جو ریپ ہوا ہے، حکومت کے تو سر سے جوں تک نہیں رہیں گی. تو یہ دیکھیں، یہی ایک عوام سر اٹس مین سوری اٹس مین سر، واقعی ان کے ساتھ ریپ ہو چکا ہے، جی. اور ان کے میں ساتھ گروپ کے ساتھ مجھے جو میری اطلاعات ہیں ان سائڈ میں ایک ایز اے آرمی ریٹائرڈ، میں آپ کو بات بتاتا ہوں جو میری اطلاعات ہیں، ان کے ساتھ باقاعدہ گروپ کے ساتھ ہوا ڈرٹی ہیری، اور ان کے کچھ پرسنس نے اس کے ساتھ ریپ کیا. بالکل صحیح بات ہے. بائی گاڈ میرا غصہ آپ جان نہیں سکتے. میرا غصہ جو اس ٹائم ہے صحیح کہ کہہ رہے ہیں، ان ہم صحیح کے کہہ رہے ہیں، ساتھ صحیح ہے. آپ ریپ ہوا ہے سر، ان کے ساتھ ریپ ہوا ہے. مطلب باقاعدہ ویڈیو سر بنائی گئی ہے، باقاعدہ ویڈیوز بنائی گئی ہیں. سر میں آپ کو بتاؤں ایک بات، میری بات سنیں. جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ کیمرے کے سامنے نہیں شرماتے، آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی کہ پولیس والا ایک عورت کو گاڑی کے اندر دھکیل رہا ہے، اس عورت نے کوئی بات کی ساتھ میں پبلک کے اندر، یہ کسی کمرے کے اندر، کسی تھانے کے اندر کی میں بات نہیں کر رہا، پبلک کے اندر. ان کی جرت دیکھیں، اپنی پینٹ کو آگے سے اتار کے اپنے جسم کو نکال کے اس کو دکھا رہا ہے کہ یہ دیکھو.
یہ دیکھو میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا. اب یہ وہ بھیڑیا ہے, یہ وہ گندی ماں کی اولاد ہے, یہ وہ گندے نطفے سے پیدا ہوا انسان ہے جو پبلک کے اندر مر گئے سارے وہ مرد, مر گئے سارے وہ باپ, مر گئے سارے وہ بہنیں. ہم بغیرت ہیں, ہم جو جنہوں نے کچھ کہا نہیں اس کے تو ٹکڑے کر دینے چاہیے تھے وہاں پہ. یار کون رائٹ دیتا ہے تمہیں؟ مسئلہ پتہ کیا ہے, یہ آگ میرے گھر کے اندر نہیں ابھی تک آئی تو میں بڑے ٹھنڈے مزاج سے بیٹھا ہوا ہوں کہ ہمیں ملک کے خلاف نہیں ہونا ملک کے خلاف کون ہے؟ پاکستان پہ ہمارا پاکستان ہمارے سے. ہم اگر آپ دکھی ہیں تو آپ کیا امریکہ کے لیے دکھی ہیں؟ پاکستان کے لیے دکھی ہیں نا. میں اگر ٹائم سپینڈ کر رہا ہوں میں امریکہ کے لیے کر رہا ہوں, میں پاکستان کے لیے کر رہا ہوں نا. مجھے کیا ضرورت بھائی جان میں بات کر رہا ہوں دونوں. جی پلیز, جی پلیز. ایک منٹ سر, پتہ ہے کیا آپ لوگ, میں شمیر بول رہا ہوں, آپ جو لوگ بات کر رہے ہو نا یہ 110% رائٹ ہے. میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک پیراماؤنٹ ہے نا, لائک ٹری ہے, ٹھیک ہے, ٹری کے اوپر ایک جو سب سے اوپر ٹاپ پہ بیٹھا ہوا ہے حرامی بیٹھا ہوا ہے. اس جو اوپر ٹاپ پہ جو حرامی بیٹھا ہوا ہے نا اس کو نیچے سے ہم ہیلو السلام علیکم ہر ایوری ون. گاؤں کے اندر, اچھا ہر گاؤں کے اندر ہر ہیلو شہر کے اندر اور پھر آرمی کے اندر ہر ادارے کے السلام اندر, علیکم. ہر ادارے کے وعلیکم اندر السلام. وعلیکم السلام. جی جناب کیسے ہو, سب ٹھیک ہو, خیریت ہے, فٹ فٹ؟ اچھا دیکھیں پتہ کیا ہے, جب اچھا ایک میں بھائی کروں بات سر. کر رہے ہو نا تو ہمیں اپنے مائک میوٹ کر لینے چاہیے تاکہ ان بھائی کی بات کی ہمیں سمجھ آئے. جی بالکل. اچھا میں جو کہہ رہا تھا, اچھا میں کہہ رہا ہوں بیسیکلی دیکھیں, ابھی آپ اپنے گاؤں میں دیکھیں, گاؤں کے اندر ایک بہت بڑا بدماش ہوگا, مافیا ہوگا, حرامی ہوگا, ٹھیک ہے, وہ اپنی طاقت سے پورے گاؤں کے لوگوں کو یرغمال بنائے گا. ایک پیراماؤنٹ ہوگا چھوٹا سا, آگے چاہے اس سے بڑے محلے میں چلے جائیں, اس سے بڑے, یہ ہمارا پورا جو سسٹم ہے نا یہ ایک تکون کی شکل میں, ٹھیک ہے نا, تکون کی شکل میں. اور تکون میں جو آگے جب تکون ہوتی ہے جسے کہتے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کے جو کونے پہ بیٹھا ہوتا ہے نا وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے دونوں بازو کو پکڑ کے, ٹھیک ہے نا. ہم نے یہ تکون کو توڑنا ہے. ہم نے جو ٹوٹل ہے نا یہ ہر ادارے کے اندر ہے, عوام کے اندر ہے, ٹھیک ہے, در بٹھایا گیا ہے. جس طرح آپ بات کر رہے ہیں نا بھائی کہ آپ یقین کرو پاکستانی قوم آخری دن آخری گھنٹے جا کے بل جمع کراتی ہے, ٹھیک ہے. آپ مجھے بتا, آپ اس قوم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اٹھو اور اپنے حقوق کے لیے لڑو. یقین کرو اگر عمران خان جس میں گولی لگی تھی نا, اگر اس دن یہ کھڑے ہو جاتی ہے پاکستانی قوم, چیزوں کو تباہ نہ کریں. ایک عمران خان لیڈر تھا, لیڈر لیس, اور لیڈر کے ساتھ قوم کس طرح ریئیکٹ کرتی ہے. عمران خان نہیں تھا, عمران خان کے بغیر لوگوں نے کیا ریئیکشن کیا. ان لوگوں کو اس سے سبق لینا چاہیے یار, اگر لیڈر نہیں ہوگا یہ تو تباہی میں چاہے گی نا, عوام تو بے مال ہو جائے گی. ایک لیڈر تھا, گولی لگی, اس نے کنٹرول کیا, اس نے کہا کہ بھائی جان ایسے نہیں ایسے کرو. اس کی ایک کہتے ہیں خاموش, پوری لاکھوں مجمع خاموش ہو جاتا ہے. آپ مجھے بولو, آپ اس کے لیڈر کو دھکے مار کے اندر کرو, اس کے بعد یہ ہو جائے گا, کیا ہو گیا؟ لوگوں کے گھر روزانہ چل رہا ہے, لوگوں کے گھر میں روزانہ روٹی کوئی نہیں, کپڑا کوئی نہیں, مکان کوئی نہیں. ینگ لڑکیاں جو اپنی عزتیں بیچ رہی ہیں. خدا کی قسم پاکستان کے لیکن سر, حالات جس طرح ابھی جا رہے ہیں, جی میں کہتا ہوں نا پاکستان, ہاں جی دیکھیں بھائی آپ, بات میں کیا ہے, بات عمران یہ ہے. خان یقین کریں, عمران خان کا 10-20 سال ہو رہے, 20 سال ہو رہے, 10 سال ہو رہے, اس کے بعد کیا ہو گیا؟ کیا پاکستانی قوم اس کے بعد لیڈر نہیں چاہیے ان کو؟ دیکھیں سر میں بتاتا ہوں آپ کو کیا خدا ہوا. کے لیے میں آپ کو پاکستانی بتاتا ہوں, قوم, لیڈر چاہیے. جی دیکھیں میری جی بات, سر, آپ نے بالکل صحیح بات کی, میں آپ کی بات سے بالکل 100% ایگری. بات یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے 2 کام کیے ہیں. ایک, اپنے آپ کو ایز این انسٹیٹیوشن بہت اسٹرانگ کر لیا اور اتنا آرگنائز کر لیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بھی کسی بھی ادارے کو یہ کنٹرول کر سکتے ہیں, کسی بھی ادارے. ہاں ان کو صرف وہاں پہ جو ہے وہ ہزیمت کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے جہاں پہ انٹرنیشنل انٹرفیئرنس آتی ہے, جیسے مشرف نے کیا تھا کہ پی آئی اے کے اندر آرمی کے بندے لگا دیے تھے, تو جو آپ کی انٹرنیشنل فلائٹس تھیں اور جو ایاٹا تھا انہوں نے پاکستان کی ممبرشپ کینسل کر دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ, کیونکہ ایک آرمی کا بندہ جو نان ٹیکنیکل ہے وہ ایک جہاز کی کلیئرنس کیسے دے سکتا ہے کہ یہ جہاز ٹھیک ہے, تو پھر اس کو وہاں پہ اپنے آپ کو بیک سٹیپ کرنا پڑا تھا اور سویلینز کو دوبارہ لانا پڑا تھا. تو جہاں پہ انٹرنیشنل انٹرفیئرنس ہوتی ہے نا وہاں پہ اس طرح کے پیچھے جاتے ہیں, ورنہ عوام کو کچھ نہیں سمجھتے. ایک چیز. سر دوسرا, سر ایک چھوٹا سا کوشچن, سر میں گھر آ گیا ہوں. جی پلیز. سر ایک چھوٹا سا کوشچن, اگر یہ 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا جی جی
مطلب واقعہ تو نہیں ہوا یہ سب، ایز اے پاکستانی ہم لوگ سب جانتے ہیں جو ڈرامہ ہوا، جو 850 ملٹرین ہوتے ہیں جو چھاونی کے اندر ہوتے ہیں، 800 ملٹرین ہوتے ہیں، مطلب ملٹرین سے مراد سپاہی ہوتے ہیں، ان میں سے ہر سات چوکیاں ہوتی ہیں. میں بیکاز میں آئی گو دیئر، 7 چوکیوں سے گزر کے میں گیا تھا. 7 چوکیاں ہوتی ہیں، ایک چوکی کے اوپر 35 سے 40 بندے ہوتے ہیں، میں نے خود دیکھے ہیں. ہاؤ پاسبل سر، ہاؤ پاسبل؟ کوشچن میرا یہی ہے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں 7 چوکیاں، اور ہر 7 چوکی پر تقریباً 35 سے 40 ایک فوجی بیٹھے ہوتے ہیں جو بھی ہیں. اوکے دیٹس اٹ. اب دیکھیں انہوں نے اتنا کلیئر دیا کہ وہ آپ ایک چھاونی کے اندر جا کے، اور 1.5 سے 2 آئی تھنک 2 میل کے فاصلے کے اوپر وہ ہے کور کمانڈر کا ہاؤس ہے. ٹھیک ہے سر. اب مجھے یہ ایک کوشچن میرے اندر سے اتنا زبردست ہے، کیونکہ میں نے کچھ ویڈیو دیکھی ہیں جس میں وہ ویڈیو دکھائی گئی ہیں سر کہ لوگ جاتے ہیں انسائڈ، اور جو انسائڈ بالکل جا کے وہ دکھاتے ہیں کہ وہ گارڈز کا روم تھا، وہ گارڈز کا روم توڑ دیا گیا. پہلے سے ویڈیو میں آ رہا ہے کہ لوگ جیسے ہی اندر داخل ہوئے ہیں وہ گارڈز کا روم ٹوٹا ہوا ہے. اچھا وہ ٹوٹا ہوا تو ہے، اوکے دیٹس اٹ. دین دے سے دیٹ کور کمانڈر اندر تھا. اس مین کور کمانڈر کو نہیں پتہ لگا کہ اس کا جو گارڈ روم ہے وہ پہلے سے توڑ دیا گیا، شیشے توڑے گئے. ہاؤ پاسبل سر؟ یہ ایک بگ ڈرامہ ہے سر، بگ ڈرامہ. ہاؤ پاسبل کور کمانڈر ڈونٹ نو کہ اس کے گارڈز کا شیشے پہلے سے توڑ دی. جیسے ہی جسٹ بیکاز جو ویڈیوز ہیں، دروازہ توڑا، اندر گئے، جس بندے نے ویڈیو بنائی اس نے کیمرہ گھمایا، وہ دکھا رہا ہے کہ کور کمانڈر کے جو گارڈز کے شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں. دین اگین وہ گو انسائڈ، ہی سی دیٹ مین ڈور دے آر بروکنگ آلریڈی. دین ہاؤ ڈونٹ نو کور کمانڈر؟ اٹس اے ڈرامہ سر. دیکھیں اس میں نا جو آپ کی بات ہے نا، آپ کی بات کے اندر آپ نے جو سوال کیا آپ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا نا. تو اور آپ کا جواب ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ڈرامہ ہے اور یہ سارا جو ہے نا وہ سٹیج کیا گیا ہے. اب دیکھیں جب بھی کوئی حادثہ یا واقعہ ہوتا ہے نا، That was not a drama. That was a really, really very big چال، ایسی منافقت چال میں آپ جس کی سے بات پاکستان کے امن کو تباہ کیا جا رہا ہے اب. وہی میں آپ کی بات کو اگری کر رہا ہوں نا. جو آپ بالکل آپ بات جو کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں. آپ نے اپنے سوال کے اندر ہی جواب دے دیا نا کہ یہ چال ہے، یہ ڈرامہ ہے جس کو. لیکن بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے دیکھنا یہ پڑتا ہے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ اس کا بینیفیشل. ویسے ڈاکٹر صاحب میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ اس کو کس نظریے سے آپ خود دیکھ رہے ہیں اس کو؟ جی میں اسی کا جواب دے رہا ہوں کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس واقعے سے بینیفٹ کس کو ہوا، اس کا بینیفیشری کون ہے. آپ دیکھ لیں اس کا بینیفیشری جو ہے وہ پی ڈی ایم ہے اور پاکستان آرمی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے. انہوں نے آج کی ڈیٹ تک آپ کو پی ٹی آئی کے لیڈر اور جو ان کے جو پورا 1.5 سال 3.5 سال کا جو ٹینیور تھا، ان کی کوئی آپ کو چیز نہیں ملی جس کی وجہ سے آپ اس کو ایز اے پارٹی اس کے اوپر کریک ڈاؤن کرتے. کہ آپ کہتے کہ جی یہ ان کو بین کر دو، ان کو ختم کر دو، ان کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں. آپ کو کچھ بھی نہیں ملا، توشہ خانہ ٹھس ہو گیا. پاکستان کی آرمی سے کے خلاف عمران خان آج تک بولا ہی نہیں. اس کے بعد کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں کرپشن کی. عمران خان کی ایک چیز کی رسیدیں موجود ہیں. کیا آپ کے پاس؟ تو یہ ایک وہ چیز تھی جس کو یہ بہت ویل تھاٹ تھا، یہ بہت پلان تھا، یہ پہلے سے پلان کیا ہوا تھا، ویل تھاٹ تھا. عمران خان کو اندر کریں گے، یہاں پہ لوگ نکلیں گے، لوگ جذباتی ہیں، ان کو پھر آگے سے لیڈ کیا جائے گا. اور لیڈ کر کے اب تو وہ ویڈیوز بھی آ گئی ہیں. وہ بندے کیوں نہیں پکڑتے؟ وہ جو بندے ہیں اب تو ان بندوں کے نام بھی آ گئے ہیں سامنے. پی ٹی آئی نے پوری تحقیق کر کے نام بتا دیا ان لوگوں کے جو سامنے کہہ رہے تھے چلو چلو اندر چلو. وہ سارے بندوں کے ان کو نہیں پکڑ رہے جو کہہ رہے ہیں، اور جو پیچھے عوام ہے ان کو پکڑ رہے ہیں. تو بات وہ ہے کہ یہ تو آئی 100% ایگری وتھ یو. اس کا بینیفیشری اسٹیبلشمنٹ اور یہ لوگ ہیں، یہ انہوں نے نہیں کروایا. پی ٹی آئی کا دماغ خراب ہے کسی عوام کا کہ وہ جو ہے وہ انسٹالیشن کے اوپر کرے. چلو ٹھیک ہے سر، یہ تو ہو سر جی گیا. ابھی میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں بھی اسٹیبلشمنٹ اور یہ جو باقی ادارے ہے اس کے بارے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جب عام آدمی کسی گھر سے چھوٹی سی چوری کرتا ہے نا سر، تو وہ کم از کم 1 مہینہ اس کے لیے سوچتا ہے کہ میں کدھر سے مطلب
اتر جاؤ اسی جگہ پہ اور کدھر سے نکل جاؤ اور کون سا راستہ یہ میرے لیے صاف ہے کسی نظر سے، وہ ہر طرف وہ اسی جگہ کو پہلے چھان بین کرتا ہے 1 مہینے تک کم از کم. تو جب اتنا بڑا پورے ملک کا چال ایک دم سے پلٹ لیتا ہے، اور وہ بھی دا ورلڈ آف دا بیسٹ سے کم کوئی ادارے ہیں ہمارے پاکستان کے، تو اس کو کس نظریے سے ہینڈل کریں گے؟ اس کو بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ یہ ہم جو چال کھیل رہے اس کو کس طرح اس طرح بھی کھیلا جائے بالکل کہ مطلب آپ لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اور وہ بالکل سانپ بھی مر جائے نا. بھائی کا میں کوشچن تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. You come this, جی you do this, you come this in game, then how to exit? Of course, ان کے پاس ایگزٹ پلان کیا تھا؟ نہیں تھا، انہوں نے کر لیا. ایگزٹ پلان یہی تھا کہ خان کو ملائم کریں گے، پلان لیکن تو اس نے ایگزٹ پلان تقریباً اسی دن سے کیا تھا کہ جس دن اس کو مطلب کرسی سے نیچے کر دیا کہ ابھی ہمارے لیے تھوڑا راستہ بھی صاف ہو گیا، لیکن باقی راستہ صاف کرنا ایک ہوتا ہے چلو گلی ٹھیک ہے، صاف چلو کرنا ٹھیک ہے، ہوتا ہے، وہ ایک ہو گیا. ہوتا ہے ابھی پورا نیکسٹ ہائی وے، کوشچن اور یہ ہے، دوسرا ہوتا ہے کہ پورا ٹھیک موٹر ہے، وے جب ہو صاف گیا، کرنا پڑتا ہے جو اس میں ہو بہت گیا ٹائم ہو لگتا گیا، ہے. پاسٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ 9 ہو گیا، سب کچھ ہو گیا جو ہو گیا. ابھی نیکسٹ میرا یہ کوشچن یہ ہے سر کہ ہم نے کیا کرنا، ہماری نیکسٹ جو ہے اسٹریٹجی کیا ہوگی، ہم نے کس طرح اپنے ملک کو بچانا ہے، اپنی پی ٹی آئی کو اور خان کو سیو کرنا ہے. سر میری جو ہے کوشچن یہ ہے جی کہ ہم نے نیکسٹ بیکاز خان نے ایک چینج کر دی، اپنی پالیسی چینج کر دی، ٹوٹلی پی ڈی ایم، انہوں نے ٹوٹلی پی ڈی ایم کے خلاف کر دی ہے. وہ آرمی کے خلاف بات نہیں کر رہے، نہ وہ آرمی کے خلاف جا رہے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے ان کی، بالکل. اور کیا انہوں پی نے نا ڈی ایم کے سر، خلاف انہوں نے کیا نا. پی ڈی ہمارا ایم وہ چڑیا ہے جس میں اس دیو کی جان ہے. بالکل پی ڈی ایم وہ چڑیا ہے جس کے اندر اس دیو کی جان ہے. چڑیا کی گردن میں روڑیں گے دیو مر جائے گا. دیکھیں آپ کا سوال بہت اچھا ہے اور $1 ملین کا کوشچن ہے. کرنا کیا چاہیے؟ بہت چیزوں میں ہمیں اپنے آپ کو سوچ کے بولنا ہے اور اپنے کانسیپٹس کو بہت کلیئر رکھنا ہے. نمبر 1، پاکستان آرمی کے خلاف ہم نہیں ہیں. پی ٹی آئی پاکستان آرمی کے خلاف نہیں ہے. آج کی ڈیٹ خلاف تک تو سر جی کوئی نہیں ہے، لیکن وہ جب وہ عوام کے خلاف ہے، عوام تو اس کے خلاف بالکل نہ پھیلتے ہیں، نہ ابھی بھی جسٹ ہے، ویٹ لیکن جسٹ وہ ویٹ جسٹ اس طرح ویٹ میرا بھائی جسٹ ویٹ وی ول سی جسٹ ویٹ. آپ کو پتہ ہے کیا، جب جنگ لڑنی ہوتی ہے نا تو ایک چھوٹا سا، ایک میں نے کل بھی یہاں ایک بات بولی تھی، جب آپ جنگ لڑتے ہو نا تو 2 فرنٹ ایک ساتھ نہیں کھولتے ہو. آپ ایک فرنٹ کھولتے ہو، ایک دشمن کو ہینڈل کرتے ہو، دوسرے دشمن کے لیے آپ حکمت عملی اختیار کرتے ہو. خان صاحب نے بھی یہی اس ٹائم حکمت عملی کری ہے کہ فرسٹ فرنٹ، وہ 2 فرنٹ ایک ساتھ نہیں کھولنا چاہ رہے. بالکل. اچھا دیکھیں میں اس کو تھوڑا سا سمرائز کر دوں، اگر آپ مجھے uninterrupted- جی بولیں. بھائی جان دیکھو، اس کے ایسے مت کرو، ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا بھائی صاحب. ہم لوگ فوج کے پیچھے بالکل نہیں لگتا، فوج کے پیچھے ہم لوگ لگتا تھا نا، ہم لوگ گھر نہیں چھوڑتا تھا، ہمارا گھر جہاز سے بمباری نہیں کرتا تھا، ہم فوج کا ساتھ لڑ سکتا تھا، لیکن فوج ہمارا ہے. میں بھائی قبائلوں، ہم فوج کے پیچھے نہیں ہیں، لیکن ہمارا اوپر کی ابھی کیا سیاست چلتا ہے، ایک سیاست ابھی نکالنا پڑے گا. ایک کیسے نکالے گا؟ پورا اکٹھا ہونا، پورا عورت و مرد پورا اکٹھا کرنا پڑے گا. ایک ہاتھ بننا چاہیے بھائی جانو. دیکھو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ہمارا بالکل 2 گھر تھا بھائی صاحب. میں سوال کرتا ہوں، بعد میں آپ لوگ، میں نیچے بیٹھتا ہوں، تم جواب دے دو. میں صرف 3 بات جواب بنتا ہوں بھائی صاحب. ہم قبائل خیبر ایجنسی رہنے والا ہے. رمضان مہینہ تھا، ہمارا اوپر جہاز آیا، بمباری کیا، تقریباً 500-600 گھر تباہ کیا. کیوں؟ چھوٹا بچہ بھی زخمی ہو گیا، چھوٹا بچہ بھی مر گیا، عورت لوگ بھی مر گیا، بڈھا لوگ بھی مر گیا، جانور بھی مر گیا. کیوں؟ ادھر وہ بولتے ہیں دہشت گرد بناتا ہے کون ہے؟ پہلے ایک جواب، دہشت گرد بناتا کون ہے؟ ابھی کراچی میں سن میں آپریشن چلو ہے ڈاکو کے خلاف. ڈاکو کون بنایا؟ 2 3 بھائی صاحب آواز نہیں دبانا چاہیے، کیا بھی کرنا ہے کیا بھائی صاحب. بھائی صاحب میں تھوڑا بات کر کے بعد میں بتاؤ بھائی صاحب. مائک کو میوٹ کر لیں برائے مہربانی، مائک میوٹ کر لیں اپنا پلیز.
मोहम्मद इकबाल जी कर लिया मैंने। भाई साहब ये दहशतगर्द कौन बनाया, ये चोर लोग कौन बनाया, ये सियासत क्यों ऐसे करता है? हम फौज का खिलाफ नहीं है, हम मुल्क का फौज रिटायर हो जाएगा, बड़ा सा रिटायर हो जाएगा, उसके लिए अवाम खुश होता है, मुल्क पूरा मुल्क दुआ करता है, इंडिया का सर्विस, अफगानिस्तान का सर्विस, कोई मुल्क, मैं खुद बाहर में हूँ, कोई सर्विस भी रिटायर हो जाता है वो मुल्क के अंदर रहता है, हमारा फौजी लोग रिटायर हो जाता है, ये क्यों बाहर भागता है? ये जवाब हमको चाहिए, ये जवाब दे दो दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम। खान जी एक छोटा सी बात करता हूँ। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं तो KPK को, जो हमारे पख्तून भाई हैं, उनको तो सलाम करता हूँ, बाखुदा उनको KPK जो हमारे, बस मेरा आज मेरा दिल क्यों दुखा है, क्योंकि मैंने एक न्यूज़ चेक की है कि टेस्ला, आप जानते हो कि टेस्ला कंपनी को, अमेरिकन टेस्ला इलेक्ट्रिक, वो उसकी कार जी उनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, और अभी वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मोदी के साथ, वो इंडिया में कार बन रही है, और एप्पल फ़ोन्स जो है उसका भी सॉफ्टवेयर और इंडिया में बनेगा। बाखुदा मेरा दिल फट गया, मैं फट भी गया, क्योंकि एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, जब एक इंजीनियर हूँ, मुझे पता है कि हम लोग अब्रॉड में हैं, हम लोग, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और ऐसे आइडियाज़ और ऐसे सॉफ्टवेयर में अपलोड कर सकता हूँ कि मेरी कंट्री भी वो करेगी। जो अब मैं यहाँ पर हूँ, मैं उनको दे रहा हूँ, ऐसा ऑफ कोर्स आई गेट सैलरी ऑफ कोर्स, बट मेरा दिल क्यों, सुबह उठता हूँ अपना मोबाइल, दोपहर 10 मिनट के, मेरे को रात को 3-4 रातों से, हकीकत है आज 4-5 रातें हो गई हैं, खुदा की कसम, मैं कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं सोता हूँ 10 मिनट बाद उठ जाता हूँ। अब या अल्लाह पता नहीं क्या हो गया मेरे मुल्क में। मैं ऑफ कोर्स मैं यहाँ का नेशनल हूँ, लेकिन मेरी बेस तो मेरा पाकिस्तान है ना। मैं देखता हूँ कि मेरा हर 10 मिनट बाद मैं उठ के देखता हूँ कि मेरा मुल्क, अल्लाह ना करे क्या हो गया है, खान को कुछ ना हो जाए, उम्मीद क्या है, खान है, ये जाहिल, ये नवाज शरीफ, उनकी एजुकेशन क्या है, ये मरियम, उसकी एजुकेशन क्या है, बिलावल, उनकी एजुकेशन क्या है। आज 20 साल से वो सिंध में हैं, सिंध में, कराची में। अब देखें वो उसने क्या बोला, मेरे घर में टैंकर, मैं भी अपने घर में, लानत तुम्हारी शक्ल पे, तुम वज़ीर ख़ारजा हो, तुम्हारे घर में टैंकर आ रहा है, तुम 20 साल से सिंध में हुकूमत कर रहे हो, तुमने सिंध, कराची की क्या हालत की है इन्होंने। वो भाई, मैं देखो, खान साहब ने ना पंजाबी छोड़ा, ना पठान छोड़ा, ना बलोच छोड़ा, ना सुन्नी छोड़ा, ना वहाबी छोड़ा, उसका एक ही मकसद है, वी आर ऑल, यू आर एवरीथिंग बट डोंट केयर अबाउट देम, यू आर ओनली ऑन पाकिस्तान, यू आर पाकिस्तानी। आपके जज्बात, आपकी बातें बिल्कुल ठीक हैं, और 100% मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन इस वक्त जो इसको अहम चीज़ ये है ना, वो ये है कि हमें ये देखना है कि बहुत केयरफुल होके कि ऐसे लोग जो बहुत ऐसी बातें जो 100% क्लियर हैं उसमें कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं आके। जैसे अभी जितने आप लोगों ने अभी तक बातें की हैं, मैं 100% आपकी बात से एग्री करता हूँ। सपोज करें मैं आके कहता हूँ नहीं भाई ये तो ऐसे नहीं हुआ, वो ताकतवर हैं, वो हम कमज़ोर हैं, वो मैं कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा हूँ आपके अंदर, तो जो है ये बात जो है वो गलत है। तो अपने सफ़ों के अंदर ऐसे लोगों को जो पेनिट्रेट कर रहे हैं उनको अस्सलाम वालेकुम जी। और वालेकुम सलाम। और दूसरी चीज़ ये है कि देखें, अपने इमरान खान जो है और एज अ नेशन इस वक्त हमें इकट्ठे होने की ज़रूरत है। अपने अंदर ना उम्मीदी को पैदा ना होने दें, ये आपके अंदर खौफ और ना उम्मीदी पैदा करना चाह रहे हैं, ये दो चीज़ें ना पैदा होने दें, ना उम्मीदी और खौफ, बस दैट्स इट। अगर ये दो चीज़ें ये पैदा करने में नाकाम हो गए ना, हम बड़े भाई मैं कभी ओवरसीज जितने पाकिस्तानी है ना, ओवरसीज पाकिस्तानियों में ना तो खौफ है ना उम्मीदी है। देखो उसकी उम्मीद खान है, हमारी उम्मीद खान है भाई। और अगर हो सका हमें भी भाईजान। जी सर बोलें सर, बोलें सर। देखो हमारा पास धमाका भी हो गया, बमबारी भी हो गया,
ऑपरेशन सबसे बड़ा ऑपरेशन हम अच्छा, कबाइल मुझे के ऊपर मुझे इजाजत दें। भाई साहब हम बात को छोड़ो, बाद में आप चुप करेगा, नहीं, मैं जाना चाह रहा हूँ। आप भाई बात अभी कीजिए। भाई एक क्वेश्चन ले लें प्लीज, एक क्वेश्चन ले लें, एक भाई का मैं क्वेश्चन ले इमरान लें खान प्लीज। का लाइव थैंक यू खिताब थैंक आ रहा है, मैं वो सुनने जा रहा हूँ, उसके बाद में आप दोबारा आता हूँ। मैं इमरान खान चलो का ठीक है, मैं अच्छा खान साहब खिताब कर रहे हैं। हाँ जी, वो लाइव भाई जान- प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मैं वो सुनने लगा। ओके ओके जी। यार कोई भाई भाई कोई जान- कोई कोई भाई यहाँ पर खान साहब का खिताब लाइव लगा सकता है? होस्ट, हेलो होस्ट, अगर आपने सुननी है तो मैं आवाज ऊंची कर देता हूँ यहाँ पे। ऊंची कर लें सर। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू।